اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو معلومات سے بھرپور یہ مفید ویڈیوز ملتی رہیں۔ قرآن مجید میں کافور کی بابت میں فرمایا گیا ہے کہ نیک لوگ جنت میں شراب کے ایسے ساغر پئیں گے جن میں آب کافور کی آمیزش ہوگی۔ کافور سے مراد عام اردو زبان کا کافور نہیں بلکہ یہ جنت کے ایک چشمے کا نام ہے، یعنی ایسے چشمے سے جس سے اللہ کے خاص بندے پئیں گے اور اس میں ملائیں گے، یا یہ کہ کافور کے چشمے کو جنت میں اپنے محلات وغیرہ میں جہاں چاہے بہا کر لے جائیں گے۔ حالانکہ کافور جنت میں ایک چشمہ ہوگا جس کو دنیا کے کافور پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، البتہ اس کا تصور اس طرح قائم ہوتا ہے کہ وہ صفائی اور ٹھنڈک میں کافور کی طرح ہوگا، نیز اس کی خوشبو اور اس کا ذائقہ ایسا ہوگا کہ پینے والے اس سے ضرور حاصل کریں گے۔ اس کی تھوڑی سی مقدار ہی شراب کو لذت آمیز بنانے میں کافی ہوگی، اس لیے شراب کے جام میں اس کی آمیزش ہوگی۔ یہ ضروری نہیں ہوگا کہ وہ اس چشمے پر آئیں اور پھر اس سے بہرمند ہوں، بلکہ یہ بات ان کے اختیار میں ہوگی کہ وہ جہاں چاہیں اس چشمے کو جاری کر دیں۔ اہل جنت شراب پئیں گے جس میں تھوڑا سا کافور ملایا جائے گا۔ یہ کافور دنیا کا نہیں بلکہ جنت کا ایک خاص چشمہ ہے جو خاص طور پر اللہ کے مقرب و مخصوص بندوں کو ملے گا۔ شاید اس کو ٹھنڈا، خوشبودار، مفرح اور سفید رنگ ہونے کی وجہ سے کافور کہتے ہوں گے۔ دنیاوی استعمال کا کافور ایک سفید مادہ ہے جو سرد اور خشک نوعیت کا ہے۔ یہ خوشبودار مادہ میت کو غسل و کفن دینے میں استعمال ہوتا ہے۔ کافور اسلامی روایات اور طب میں بہت اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کچھ ائمہ علیہ السلام سے منسوب طبی کتب میں اس کی بہت سی خصوصیات کا بھی ذکر ہے، اور یہ سفید مادہ روایتی ادویہ میں بھی خاص مقام رکھتا ہے اور بہت سی بیماریوں کے لیے تجویز کیا جاتا ہے۔ کچھ مفسرین نے کافور کا لفظ اور اس کا لفظی مطلب کسی بھی چیز کو ٹھنڈا اور خوشبودار بتایا ہے۔ کچھ نے اس کی غیر معمولی سفیدی اور ٹھنڈک پر تبصرہ کیا ہے، کیونکہ عام کافور سفیدی اور ٹھنڈک کی ایک شکل ہے۔ شرعی طور پر کافور کو مردے کے غسل دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کافور کو اسلامی روایات میں خوشگوار اور آسمانی خوشبوؤں کے ساتھ ساتھ مختلف بیماریوں کے لیے ایک مؤثر دوائی قرار دیا گیا ہے۔ اس کی ایک مثال امام رضا علیہ السلام سے منسوب کتاب ہے۔ اسی طرح طب کی وہ کتاب بھی جس میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایات کو جمع کیا گیا ہے۔ حنوط کسی خوشبودار مادے کو جسم پر یا کسی جسم کے کفن پر خوشبو دینے کے لیے اسے رگڑنا کہلاتا ہے، لیکن فقہ میں یہ صرف کافور ملنے کے بارے میں استعمال ہوتا ہے اور تہنیت کہلاتا ہے۔ لاش کے جسم پر کافور کو لگانے میں پاکیزگی کی بات کی گئی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ کفن ڈھانپتے وقت اس کے ہر ٹکڑے پر کچھ الائچی اور کافور ڈالنا چاہیے۔ بعض فقہا نے میت پر کافور ڈالنا واجب سمجھا ہے اور کچھ نے صرف چھونے کے لیے اسے کافی سمجھا ہے اور رگڑنے کی سفارش کی ہے۔ شیعہ علماء کرام کے فتوے کے مطابق مردے کے سجدے کے 7 اعضاء یعنی پیشانی، ہاتھ کی ہتھیلیاں، 2 گھٹنوں اور پیر کے دونوں انگوٹھوں پر کافور لگانا واجب ہے۔ اس بارے میں اختلاف ہے کہ آیا لاش دفن ہونے سے پہلے یا لاش کی تدفین کے بعد یا لونگ کو ڈھانپنے کے بعد اور پیراہن کو پہنانے سے پہلے یا بعد میں، تاہم تکفین سے پہلے تہنیت بہتر ہے۔ تمام اسلامی اور شرعی احکام حکمت پر مبنی ہوتے ہیں، جن میں سے کچھ احادیث کے توسط سے بیان ہوئے ہیں۔ کافور سے لاش کو تہنیت کرنے میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ لاش کو خوشبودار بنایا جائے اور کافور سے ممکنہ بدبو کو ختم کیا جائے، اور کچھ روایت میں یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ میت کی فرشتوں سے ملاقات ہوتی ہے اس لیے اسے خوشبودار بنایا جاتا ہے۔ امام باقر علیہ السلام سے پوچھا گیا لاش کو کیوں نہ لاتے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ جس نطفے سے یہ خلق کیا گیا ہے موت کے وقت وہ اسی کی طرف سے نکلے گا۔ راوی کہتا ہے میں نے امام باقر علیہ السلام سے پوچھا
مردوں کو غسل کیوں دیتے ہیں اور جو غسل دیتا ہے اسے غسل کیوں کرنا چاہیے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، مردہ جسم اور شخص کو غسل اس لیے دیا جاتا ہے کہ وہ اگلے دروازے پر ہے، اور اس لیے کہ وہ فرشتوں سے ملتا ہے، اس لیے وہ پاک ہونا چاہیے۔ اور جس نے لاش کو نہلایا کیونکہ وہ مومنین سے ملتا ہے، لازم ہے کہ ان کا طہارت کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے غسل کرے۔ امام رضا علیہ السلام کے مردوں کو غسل دینے کے بارے میں بعض فرامین کے مطابق مردہ جسم کو نہلانے کی وجہ یہ ہے کہ وہ بیماریوں کی آلودگی سے پاک اور پاکیزہ ہو جو اس کی بیماری کے دوران ان کے ساتھ پیش آتی ہیں۔ انسان موت کے بعد فرشتوں اور آخرت کے لوگوں سے ملتا ہے، لہٰذا مستحب ہے جب وہ خدا تعالیٰ اور پاکیزگی کے لوگوں میں داخل ہوتا ہے اور وہ اس کو ملتے ہیں اور وہ بھی ان سے رابطہ کرتا ہے، وہ پاک و صاف ہو اور پاکیزگی کے ساتھ خدا کی طرف توجہ کرتا ہے اور اپنے امام کی شفاعت چاہتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مردوں کو جب دفن کیا جاتا ہے تو اسے کافور لگایا جاتا ہے تاکہ اس کی قبر میں خوشبو رہے اور کیڑے مکوڑوں سے پاک رہے، کیونکہ جب تک اور جہاں تک کافور کی مہک پہنچتی ہے کیڑے مکوڑے دور رہتے ہیں۔ کافور کا ذکر احادیث میں بھی ملتا ہے۔ ہندو مذہب کے لوگ اپنی پوجا کی تھالی میں بھی کافور رکھتے ہیں۔ اہل سنت فقہ کے مطابق کافور مردہ جسم پر اس لیے لگایا جاتا ہے کیونکہ خوشبودار اور ٹھنڈا ہوتا ہے اور جلدی سے مردہ جسم میں داخل ہوتا ہے اور جسم کو مضبوط کرتا ہے اور اسے کیڑوں اور موذی جانوروں سے محفوظ اور مردہ جسم کو جلدی خراب ہونے سے بچاتا ہے۔ غسل میت سے مراد وہ غسل ہے جو مسلمان میت کو مخصوص شرائط کے ساتھ دیا جاتا ہے۔ یہ غسل واجب غسلوں میں سے ہے جس کا انجام دینا ہر مکلف پر واجب کفائی ہے۔ اس غسل میں میت کو بالترتیب بیری کے پتے ملے ہوئے پانی، آب کافور یعنی وہ پانی جس میں کافور ملا ہوا ہو، اور خالص پانی سے 3 دفعہ غسل دیا جاتا ہے۔ آخری غسل میں کافور استعمال کرنے کا مقصد لاش کو خوشبودار بنانا ہے۔ وہ کافور جو میت کی تہنیت کے لیے استعمال کیا جائے ضروری ہے کہ غصبی نہ ہو، پسا ہوا ہو اور نرم ہو، تازہ اور خوشبودار ہو، اور اگر پرانا ہونے کی وجہ سے اس کی خوشبو نکل گئی ہو تو کافی نہیں ہے۔ اسی طرح کافور پاک ہونا ضروری ہے تاکہ احتیاط واجب کی بنا پر میت کے بدن کے نجس ہونے کا سبب بھی نہ ہو۔ کافور کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، لیکن اس کے بارے میں معلومات بہت کم لوگوں کے پاس ہیں۔ کافور زیادہ تر چین میں پیدا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جاپان، فارموسا اور بورنیو کے جزائر میں بھی اکثر کاشت کیا جاتا ہے۔ اس درخت کے بیجوں میں سے ایک تیل نکلتا ہے جس سے کافور بنایا جاتا ہے۔ جس درخت سے کافور نکالا جاتا ہے وہ نہایت خوبصورت اور سدا بہار ہوتا ہے۔ لاہور کے لارنس گارڈن میں کافور کا ایک نہایت تناور درخت موجود ہے۔ اس سے 2 چھوٹی عمر کے درخت اور بھی ہیں جن کو دیکھ کر شیشم کے درخت کا گمان ہوتا ہے۔ کافور کا درخت 100 فٹ تک بلند ہو جاتا ہے۔ چھوٹی عمر کا درخت 50-60 فٹ تک بلند ہوتا ہے اور بڑے رقبے میں پھیل جاتا ہے۔ بہت سایہ دار ہوتا ہے۔ کافور کے درخت کو اگر کاٹا نہ جائے تو اس درخت کی عمر 2000 برس تک ہوتی ہے۔ کافور کے درخت کی لکڑی سے نہایت مضبوط صندوق بنتے ہیں جن میں کپڑے رکھنے سے کیڑا نہیں لگتا اور کپڑے خوشبودار ہو جاتے ہیں۔ جہاں بہت سی دوسری مصنوعی چیزیں بننے لگی ہیں وہاں مصنوعی کافور بھی بنایا جانے لگا ہے۔ اصلی کافور کا دستیاب ہونا مشکل ہو گیا ہے۔ یہ کافور قدرتی کافور سے بہت گھٹیا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کافور کے فائدے معلوم ہوں تو آپ آج ہی کافور گھر میں رکھ لیں گے۔ طب میں کافور بہت استعمال ہوتا ہے۔ درد دندان نکسیر بند کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ کافور مقوی معدہ ہے۔ تپیدق، پرانی کھانسی اور دموی بخاروں میں کھلایا جاتا ہے۔ اس کو شہوت کی زیادتی روکنے کے لیے بھی کھلایا جاتا ہے۔ جس گھر میں کافور موجود ہو وہاں کیڑے مکوڑے نہیں آتے
اور اس گھر میں حیرت انگیز طور پر فضا میں مہک رچ بس جاتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو معلومات سے بھرپور یہ مفید ویڈیوز ملتی رہیں۔